علم اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی اور لازوال نعمت ہے۔ اسی لیے سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک علم دین عطا فرمائیں، قرآن کا علم عطا کریں، اور پھر وہ علم آگے لوگوں تک پہنچائے اور اس پر عمل کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، کہ وہ شخص جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین میں فقاہت اور سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں 3 وصف پیدا فرما دیتے ہیں: علم دین کی سمجھ، دنیا سے بیزاری، اور عیوب پر نظر۔ جب یہ 3 چیزیں انسان کے اندر اور یہ 3 وصف آ جائیں، علم دین کی سمجھ بھی آ جائے، دنیا سے بیزاری بھی اس کے دل میں آ جائے، اور عیوب پر نظر، تو پھر وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دین اسلام کا علم اور دین کا علم جو ہے، یہ اتنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کی نعمت ہے کہ ویسے شرعاً کسی کے ساتھ حسد کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، نہیں ہے حسد مگر 2 آدمیوں پر: رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے مال عطا کیا ہو، اور پھر وہ آدمی اس مال کو خرچ کرنے پر مسلط ہو، یعنی خوب دل لگا کر وہ مال کو اللہ تعالیٰ کے دین میں صرف کرتا ہو، خرچ کرتا ہو۔ ورجل، اور دوسرا وہ آدمی کہ آتاہ اللہ الحکمت، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین اسلام کا علم، فقاہت اور دین کے اندر سمجھ عطا کی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، پس وہ فیصلے کرتا ہو اس علم کے ساتھ، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو سکھاتا ہو وہ علم، تو یہ انسان دوسرا ہے کہ جس پر حسد کرنا جو ہے وہ روا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں تو مطلقاً حسد کو ناجائز قرار دیا گیا اور حرام قرار دیا گیا کہ کسی پر حسد نہیں کرنا، لیکن یہاں پر 2 آدمیوں کو مستثنا کیا گیا۔ تو مفسرین اکرام، محدثین اکرام نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ واقعتاً حسد کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے کسی پر حسد کرنا، لیکن یہاں پر حسد بمعنی غبطہ کے ہے۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، آگے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اور غبطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں تمنا پیدا کرنا کہ جس طرح اس کے پاس نعمت ہے
اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرمائے، اس سے چھننے کی تمنا نہ کرنا، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر حسد تو ناجائز ہے، لیکن غبطہ جو ہے یہ جائز ہے، روا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ سبیل فرض و تقدیر پر یہ جملہ جو ہے وہ وارد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حسد جائز نہیں، اگر بالفرض حسد کرنا روا ہوتا تو دو یہ شخص قابل حسد تھے کہ ان دو شخصوں پر حسد کیا جا سکتا، کہ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ صبح شام اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہو، پس وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہو، فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو سکھاتا ہو۔ تو یہ دو شخص قابل رشک ہیں اور قابل حسد تھے کہ ان پر حسد کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے،